طرفہ سن رہے ہیں آپ. اچھا یہ اس کا اب دوسرا پارٹ غور سے سنیے کہ بیویاں شوہر کو کیسے خوش رکھیں. سب سے پہلے حدیث سنیے. حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ترمذی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ ایما امرأۃ ماتت, کوئی عورت انتقال کر گئی, وزوجہا عنہا راضٍ, اس کا شوہر اس سے خوش تھا. آپ نے فرمایا دخلت الجنہ, جنت پہ جائے گی. اگر شوہر راضی رہا اور بیوی کا انتقال ہوا تو بیوی کہاں جائے گی؟ جنت پہ جائے گی. یہی وجہ ہے کہ شادی کے موقع پہ مبارکباد بعد میں دی جاتی. وہ تینوں آیتیں جو پڑھی جاتی ہیں نا, اس میں صرف تقوی کا ذکر ہے. تقوی اختیار کرو, تقوی اختیار کرو. جیسے کوئی آدمی لائف شروع کرنے جاتا ہے, کوئی بچہ امتحان گاہ میں بیٹھتا ہے, اس کے بڑے, اس کے ٹیچر اس کو نصیحت کرتے ہیں, مبارکباد دیا جاتا ہے جب پاس ہو کے آ جاتا ہے. ایسے ہی عورت کی شادی کی مبارکباد حقیقت کب ہے؟ کہ جب اس کا انتقال ہوا, اس وقت اس کا شوہر راضی تھا, اب یہ مبارکباد کی مستحق ہے. تو اپنے شوہر کو راضی کیسے رکھیں, ایک ایک آئیڈیا دے رہے ہیں. دو طرح کی عورتیں ہمارے سامنے ہیں. ایک عورتیں وہ ہیں جن کو ہم کہتے ہیں ہاؤس وائف, گھر میں رہتی ہیں, کام نہیں کرتی ہیں, باہر نہیں کرتی. دوسری ایسی ہیں جو باہر جاب کرتی ہیں. دونوں سے بات کریں گے. سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ اگر عورت واقعی میں مانتی ہے کہ اللہ ہے, ہمارا اللہ جو قانون بنایا ہے وہ سب سے اچھا قانون ہے, اگر وہ جانتی ہے تو عورت کو اگر ایک بات مان لے قرآن کی کہ الرجال قوامون علی النساء, کہ اللہ نے مرد کو قوام بنایا ہے. آپ قوام کو سمجھانے کے لیے کہ مرد کو اللہ نے انچارج بنایا ہے. عورتوں کو کیا اعتراض ہوتا ہے؟ میں ان کے ساتھ بھی باتیں کرتا ہوں, تقریریں ہوتی ہیں کہ ہم کو کیوں نہیں بنایا. یہ بھی تو سوال ان کا ہوتا, ہم کو قوام بنا دیتا. ہم نے کہا اگر تم کو قوام بنا دیتا تو ہم اعتراض کرتے کہ تم کو کیوں بنایا. تو ایک اعتراض تو باقی ہی رہے گا نا. لاجک کا جو پہلا لیسن ہوتا ہے, لاجک سمجھتے ہیں نا, ترک, منطق میں پہلے دن یہ بات بتائی جاتی ہے کہ اگر ایک سوال, غور سے سنیے گا ورنہ باؤنسر جائے گا, ایک سوال کا جواب میں نے دیا, جواب دینے کے بعد پھر سوال اٹھ گیا, اس کا مطلب پہلا سوال غلط ہے. آپ نے سوال کیا کہ مجھے کیوں کہیں نہیں قوام بنایا, میں نے اعتراض کر دیا کہ اگر تم کو بنا دیتا تو میں سوال کرتا. تو یہ سوال ہمیشہ باقی رہے گا, لہذا سوال غلط ہے. یہ بات عورت مان لے کہ جب تک کسی کمپنی کا انچارج نہیں ہوتا, کسی مدرسے کا محتمم نہیں ہوتا, کسی کالج کا پرنسپل نہیں ہوتا ہے, کوئی بھی چیز چل نہیں سکتی. ایک کوئی انچارج بنانا ہی بنانا ہے, تبھی گاڑی چل پائے گی. اگر یہ وہ مان لے کہ مرد قوام ہے تو پھر اپنے شوہر کو خوش رکھنے کے ساری ترکیبیں ہیں. میں ان سے بات نہیں کر رہا ہوں جو لبرل قسم کی عورتیں ہیں, جو آزاد ہیں, جو ایڈوانس ہیں, جو قرآن کو نہیں مانتی, جو حدیث کو, ان سے میری بات نہیں ہے. میں تو اپنی ان بہنوں کو جو بیچاری واقعی میں جنت جانے کی بڑی خواہاں ہیں, میں ان سے بات کرنا چاہ رہا ہوں, جن کو یہ ہے کہ کسی طرح جنت میں ایک کمرہ مل جائے. میں ان سے بات کر رہا ہوں. ان سے مجھے بات کرنا ہوگا تو ایک الگ ٹاپک ہے, ان سے ہم الگ سے بات کر سکتے ہیں, ایسا نہیں ہے, ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں. تو ابھی ہم جو بات کر رہے ہیں, میں ان اپنی بہنوں سے بات کر رہا ہوں جو جنت میں جانے کی خواہش رکھتی ہیں. سب سے پہلی چیز دھیان رکھے کہ شادی کا جو مقصد ہے, قرآن نے جو بیان کیا ہے وہ ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. اللہ نے بیان کیا شادی کا مین مقصد کیا ہے, دونوں کے درمیان میں سکون حاصل ہو. اگر سکون نہیں ہے اور گھر میں کرکری ہو رہی ہے تو آپ میاں بیوی کی حیثیت سے تو رہے ہیں, لیکن مقصد فیل ہے. مقصد کیا ہے؟ سکون سے رہنا. سکون میں دونوں کا پارٹ برابر نہیں ہوگا, اس کو نوٹ کر لیں.
اللہ نے کیا کہا ہے یہاں پر؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم مردوں اپنی عورتوں سے سکون حاصل کرو۔ پتہ چلا عورت کا رول زیادہ ہوگا اس میں سکون کے کرنے میں، مرد کا رول اتنا زیادہ نہیں ہوگا۔ وہ کیا سسٹم ہے سکون کا، وہ ایک ایک سن لیجئے۔ نمبر 1، سب سے مین چیز یہ ہے کہ میاں بیوی کے ازدواجی تعلقات جب تک صحیح نہیں ہوں گے تب تک سکون نہیں ہوگا۔ یہ بات ایسی ہوتی ہے کہ جو وہ بندہ نہ اپنی امی سے کہہ پاتا ہے، نہ بہن سے کہہ پاتا ہے، اندر 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 پکتا ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے میاں بیوی کے تعلقات کیا ہوتے ہیں؟ خراب ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس کا بیس صرف کیا ہے کہ ازدواجی تعلقات صحیح نہیں ہیں۔ حبیب مصطفیٰ کی گائیڈ لائن سنیے ازدواجی تعلقات کے بارے میں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر شوہر نے بیوی کو اپنی حاجت کے لیے بلایا اور بیوی کے پاس کوئی عذر نہیں ہے، نہ بیمار ہے، نہ یہ ہے، نہ وہ ہے، اور اس نے انکار کر دیا، حبیب مصطفیٰ فرمائے کہ لعنت الملائکہ حتی تصبح، بخاری کی روایت ہے کہ رات بھر فرشتے اس عورت کو لعنت بھیجتے ہیں جو اپنے شوہر کے بلانے پر آئی نہیں ہے۔ نمبر 1۔ دوسری حدیث سنیے، حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر شوہر نے بلایا اور بیوی نہیں، بیوی روٹی پکا رہی ہے، الفاظ ہیں وَإِنْ كَانَتْ عَلَى التَّنُّورِ، تندور پر بھی کھڑی روٹی بنا رہی ہے، روٹی کے جل جانے کا خطرہ ہے، روٹی جلنا چھوڑ دے لیکن شوہر کے بلانے پر آ جائے۔ تیسری بات آپ نے فرمائی کہ اگر شوہر گھر میں موجود ہے اور نفلی روزہ عورت رکھنا چاہتی ہے، جب تک شوہر سے پوچھ نہ لے، شوہر کا روزہ بیوی کا روزہ رکھنے سے زیادہ افضل ہے کہ شوہر کی بات مانے۔ یہ سب کیوں کیا جا رہا ہے؟ آپ سوچ رہے ہیں اس میں تو عورت کو بڑا ڈی گریڈ کر دیا۔ اس کا بھی جواب سن لیجئے، اس کا جواب سن لیجئے۔ عورت کے مزاج میں ایک چیز اللہ نے رکھی ہے، وہ ہے میرا شوہر میرا رہے، یہ اس کا مزاج ہے۔ اب آپ بتائیے، یہ جو آپ جتنی دوسری شادیاں ہوتی ہیں، اللہ مجھے جھوٹ نہیں بلائے، میرے تجربے ہزاروں لوگوں سے انٹرویو کے بعد یہ بات کہہ رہا ہوں، 90% دوسری شادیوں کی وجہ پہلی بیویاں ہوتی ہیں، پہلی بیویاں ہوتی ہیں، وہ کسی سے کہہ نہیں پاتے، اور ازدواجی تعلقات خراب ہونے کی وجہ سے یہ حبیب مصطفیٰ کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے ایسی حرکتیں کی تو وہ باہر جب دوسری عورتوں سے تعلق پیدا کرنے لگے گا تو تمہارا نیچر یہ ہے کہ ہمارا شوہر ہمارا رہے، تمہارا شوہر تمہارا رہے، اس لیے یہ قانون بنائے گئے ہیں۔ ایک مثال دے دیتا ہوں، میں ایک لیسن پڑھا رہا تھا 11ویں 12ویں کو، لیسن کا عنوان تھا اسلام از اے نیچرل ریلیجن۔ عبدالعزیز ایک بہت بڑے رائٹر ہیں، ان کی کتاب ہے اسلامک اسٹڈیز، اس کا یہ سبق تھا۔ میں نے پوری بات بتائی، بتانے کے بعد میں نے کہا کہ جو تمہارا دل چاہتا ہے وہی اللہ نے قانون بنا رکھا ہے۔ جب پورا لیسن پڑھا چکے 7-8 دن، تو ایک بنگلہ دیش کی لڑکی تھی، اس نے کہا کہ ہم نے پوچھا بات سمجھ گئے؟ اس نے کہا آپ نے جو کچھ پڑھایا اس کی سمری آپ کو بتاتا ہوں پہلے۔ وہ بول رہی ہے، بہت شارپ لڑکی تھی۔ اس نے کہا سر آپ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جو ہمارا دل چاہتا ہے وہی قانون بنایا گیا ہے؟ ہم نے کہا ہاں۔ کہا لیکن یہ بات صحیح نہیں کہہ رہے ہیں آپ۔ کون کہہ رہی ہے؟ وہ اسٹوڈنٹ ہماری کہہ رہی ہے سر دس از ناٹ کریکٹ، یہ صحیح نہیں ہے۔ ہم نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا میرا دل چاہتا ہے، میں جوان ہوں، کہ میں اچھا میک اپ کروں، اچھے کپڑے پہنوں، بازار جاؤں، گھوموں۔ تمہارا اسلام کیا بولتا ہے؟ ناٹ الاؤڈ۔ تو ہمارا جو دل چاہ رہا تھا وہ قانون کہاں بنا ہے؟ آپ ہفتہ بھر سے پڑھا رہے ہو۔ اس کا آبجیکشن دیکھیے، جب اس نے سوال کیا میں فیوز ہو گیا، اللہ سے دعا کیا کہ اللہ اگر ابھی نہیں دے پائیں گے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ جو کچھ میں نے پڑھایا ہے ہفتے بھر میں سب ختم۔ اللہ ہی مدد کرتا ہے۔ میں نے کہا بیٹا ایک بات بتاؤ، آ گیا جواب۔ میں نے کہا بیٹا ایک بات بتاؤ،
کہ تمہاری شادی ہو جائے, تمہارا شوہر بازار جائے اور وہاں پر ایسی عورتیں خوب ٹہل رہی ہیں جو تمہارے شوہر کو پھنسا لیں. تمہارا دل کیا چاہتا ہے؟ تمہارا شوہر پھنس کے واپس آوے یا تمہارا شوہر سیف آوے؟ اس نے کہا سر کون چاہے گا شوہر پھنس کے آوے؟ ہم نے کہا تمہارے شوہر کو سیف رکھنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ میک اپ کر کے بے پردہ بازار میں نہ جاؤ. ہماری وجہ سے نہیں کہا جا رہا. تمہارا نیچر ہے میرا شوہر میرا رہے. اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میری بندیوں کا شوہر انہی کا رہے, وہ پھنس کر نہ آوے. بات میری سمجھے؟ یہ جو مقصد ہے کیا کہتے ہیں سکون کا, تو اس میں سکون کا یہ ایک بڑی وجہ ہے جو ازدواجی تعلقات کے بارے میں اتنی باتیں کہی گئیں. دوسری چیز, سکون باتوں سے ہوتا ہے. کتنا معاملہ خراب ہو, میں تو 50 مثال دے سکتا ہوں. دو ایک دم لڑنے کے لیے تیار ہیں, آپ صرف جا کر کے پیار سے, بچہ ہے غلطی ہو گئی یار, تم اتنے بڑے آدمی ہو, تم بھی ویسے ہی کر رہے ہو جیسے یہ کر رہا ہے. زبان کی نرمی سے آپ لوہے کو پگھلا سکتے ہیں. اگر عورت اپنی زبان سے, ساری لڑائیاں کس بنیاد پر ہیں میاں بیوی کی؟ زبان درازی سے. اگر سکون پہنچانا ہے, کیونکہ سکون مقصد ہے شادی کا, لہذا زبان کا صحیح استعمال ہو. زبان کے ذریعے کتنے شوہروں کو شکایت ہے کہ میری بیوی اچھا کپڑا گھر میں نہیں پہنتی ہے. کپڑے کے ذریعے سکون ملتا ہے. آپ اچھے کپڑے ہمیشہ پہنے اس کے سامنے. آدمی اگر 100 مرتبہ بیوی کو بلاتا ہے اپنے خواہش کے لیے, تو آپ کو معلوم ہے 46 سے 50% مرتبہ ہی وہ کامیاب ہوتا ہے. یہ جو ڈرامے بازی چل رہی ہیں یہ سب سکون کو غارت کرنے والی چیزیں ہیں. کپڑے اس کے مزاج کے, میں اپنی بیوی کا بتاتا ہوں, ساری عورتوں کا 90% عورتیں اپنا کپڑا خود خریدتی ہوں گی, ہماری بیوی قطعی نہیں خریدتی. وہ کہتی کہ وہ کپڑا لائیے جو آپ کو پسند ہے, کیونکہ مجھے آپ کو دکھلانا ہے نا, آپ کو سکون حاصل ہونا چاہیے. یہ بازار والے اپنی آنکھ سینک لیں, رشتہ دار اپنی آنکھ سینکے, پیسہ تمہارا آنکھ سینکے, یہ سب بدماش. لہذا میں, آپ کپڑا لائیے, جو کپڑا اچھا ہو یا خراب ہو میں اس کو پہنوں گی. یہ عورت کے مزاج میں آنا چاہیے, اس کا مقصد ہونا چاہیے کہ وہ کیسے, ایسی طریقے سے ہم عورتوں کے لیے, مطلب شوہر کو خوش رکھنے کی بات ہے نا, تو سکون کپڑے کے ذریعے بھی ہوتا ہے. اسی طریقے سے ادائیں, اللہ نے عورت کے اندر اتنا اٹریکشن رکھتا ہے, آنکھ سے لے کر, ہاتھ سے لے کر, چال سے لے کر, ڈال سے لے کر, ہر چیز میں اٹریکٹ کر سکتی ہو. یہ اللہ کا کمال ہے. اسی کے اس نے آنکھ میں اتنی طاقت رکھی ہے کہ وہ ایک مرتبہ گھور دیتی ہے نا تو ہم کو پسینے چھوٹ جاتے ہیں. ہاں بڑے طاقتور مولانا صاحب, بڑے موٹے ہیں, بہت طاقت ہے. اس کی آنکھ کے, صرف آنکھ سے ہماری حالت کیا ہوتی ہے, خراب ہو جاتی ہے. یہ اللہ نے اس دنیا کو کہا ہے کہ میں نے بہت بیلنسڈ وے میں پیدا کیا ہے. یہ تم کو جو طاقت دیا نا جسمانی, اس کو آنکھ کی طاقت دے دیا, تبھی تو چل رہی دنیا, ورنہ برباد ہو جاتی. جتنے تم طاقتور ہو ایک دن میں نہ زندہ رہنے دیتے. اس کی آنکھ کی قوت نے ہمارے جسمانی قوت کو ایسے کنٹرول کر رکھا ہے. لہذا شوہر کو خوش کرنے کے, تیسری چیز, سکون شوہر کو حاصل ہوتا ہے نظم کے ذریعے. نظم سمجھتے ہیں؟ مثال کے طور پر شوہر آفس جاتا ہے, روزانہ اسے معلوم ہے مجھے 9:30 بجے نکلنا ہے, تبھی یہ ٹرین ملنی ہے یا بس ملنی, جو بھی ہے, تبھی میں 10 بجے آفس پہنچ. اگر لگاتار بیوی ایسا کر رہی ہے کہ وہ وہاں لیٹ ہو رہا ہے, روزانہ اس کو ڈانٹ پڑ رہی ہے, کوئی بات ہو رہی ہے, یہ سکون نہیں ہے. جب اسے معلوم ہو گیا کہ اس کی ٹائمنگ یہ ہے, زیادہ وقت کی پابندی کی جائے. نمبر 2, گھر کو منظم رکھیں. اچانک مہمان آ گئے, اب آ کر اس نے کہہ دیا چائے کی پتی نہیں ہے. نہیں کریں ایسا بیویاں. اب جب وہ کسی کو, پھر کیا ہوتا, گھر والا ایک کو بلاتا, چائے کی پتی لے آؤ. یہ اس کو جو شرم آپ دلا رہی ہیں اس مرد کو
उससे उसको बहुत टेंशन होता है, बोलता कुछ नहीं है। भाई चाय की पत्ती, या तो ये तय कर ले भाई पैसा ही नहीं, चाय की पत्ती आनी ही नहीं है, बता दे भैया चाय की नहीं बन पाएगी क्योंकि चाय की पत्ती नहीं है। लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूँ जिनको चाय की पत्ती लेना ही लेना है, शक्कर लेना ही लेना है, ये औरत को होना चाहिए कि घर को इतने नज्म से रखे कि उसकी बेइज्जती न होने पावे। किसकी? शौहर की बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। तीसरी चीज़, किफ़ायत शारी से शौहर को ये कभी नहीं महसूस होना कि मैं इसके हाथ में पैसा दे देता हूँ लेकिन ये बेतुके जगह खर्च करती है, ये उसको नहीं महसूस होना चाहिए। तब शौहर को खुश रखा जा सकता है। इसी तरीके से सफाई सुथराई है। हम चाहते हैं कि मेरा बच्चा जब बाहर निकले, मेरा बच्चा जब स्कूल जाए, मेरा बच्चा कहीं जाए, साफ सुथरा रहे। वो जिम्मेदारी किसकी है? वो बीवी की है। अगर हमारे बच्चे को, वो हालांकि बच्चा उसका भी है, लेकिन मैं बार बार बोलता हूँ मेरे बच्चे को साफ रखना, बच्चा तो उसका भी है। पता चला कि हमारा मिजाज ये है मर्दों का, लिहाजा औरतों को इसका ख्याल रखना चाहिए। किचन को साफ रखें, टॉयलेट को साफ रखें, जितना बड़ा भी घर है, बाथरूम को साफ रखा जाए, कमरे को साफ रखा जाए, कपड़े साफ रखा जाए। ये सब चीज़ें सुकून का बाइस हैं। और अगर उसके मेहमान आ जाएं, किसके? शौहर के। शौहरी के मेहमान ज़्यादा आते हैं, मैके वालों को आपको बताने की ज़रूरत है, वो खुद उसकी खिदमत को अपने आप कर लेती है, उससे कभी उसको शिकायतें नहीं होती। मैके वालों को हमेशा शिकायत होती हमारे मेहमान वालों को। लिहाजा अगर शौहर को खुश रखना है तो मेहमानों के साथ अच्छा बर्ताव करें। शौहर को इस बात से बहुत खुशी कहता है ना, अपने जब अलग होता है, यार अचानक भी हमारे घर में 4 आदमी आ जाते हैं, माशाल्लाह बीवी इतनी अच्छी है, पूरा एडजस्ट कर लेती है। ये बोले, वो बाहर बोले जा करके, और ये उसी वक्त होगा जब उसके मेहमानों की कदरदानी होगी। बीवी ये काम कतई ना करे, ये करने वाले बताए ये काम कतई ना करे। क्या? नंबर 1, हबीब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी की रवायत है कि या तो ये मेराज का वाक़या है या ये ख्वाब में ये बात हुई है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि जहन्नम में झांका तो देखा कि औरतें बहुत ज़्यादा हैं। हबीब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से औरतों ने जब ये बयान किया ना, तो औरतों ने कहा अल्लाह के रसूल क्यों हम वहाँ ज़्यादा हैं, वजह क्या है? हबीब मुस्तफ़ा ने फरमाया कि तुम्हारी आदत ये हो गई है कि तुम अपने शौहरों को ये कह देती हो जुमला कि तुमने कभी ज़िंदगी में मेरे साथ कुछ किया ही नहीं। अल्फाज हदीस के क्या हैं कि मा रअयतु मिनका खैरन कत्तो, मैं आज तक 20 साल हो गया हमारे साथ तुम्हारी शादी, ऐसे बोलती है, 20 साल हो गया हमारे साथ शादी में, कभी ज़िंदगी में तुमने हमारे साथ कुछ किया है? एक बटन से सब डिलीट कर देती है जो कुछ भी आपने किया है। हबीब मुस्तफ़ा ने फरमाया इसकी वजह से, और भी वजूहात है, लेकिन ये एक बड़ी बुनियादी वजह है कि वो जहन्नम में ज़्यादा है। लिहाजा औरतों को चाहिए कि नाशुक्रेपन से अपने आप को बचाएं। नंबर 2, ना करने के काम। बहुत से मर्दों को इस बात से उलझन है कि गैर महरम से, गैर शरई तरीके से मुलाकातें होनी चाहिए। बाद लोगों को है ना कि घर में बहुत मेहमान, अभी कल सवाल जवाब में एक साहिबा ने कहा मौलाना साहब हमारे घर में बहुत मेहमान आते हैं, मैं बहुत परेशान हूँ। हमने कहा मेहमान आने की आप जवाब क्या देंगे? अरे मेहमान तो बहुत बड़ी नेमत है, आते हैं। नहीं, उसकी वजह दूसरी है। तुमने क्या किया है? आयते हिजाब को घर से ख़त्म किया, इसलिए जो गांव वाला आया उधर से, अरे गोकाक में मेरे लोग रहते हैं, वो आ गए आपके घर पे। क्यों? क्योंकि आपकी औरत भी पर्दा नहीं कर रही है, बहू भी पर्दा नहीं कर रही। अगर शरई पर्दा करते तो इस तरीके से सारे लोग टूट कर तुम्हारे घर नहीं आते। गलत किया जा रहा है। लिहाजा अगर शौहर को नापसंद है, नापसंद होता ही है कि वो नहीं चाहता है कि गैर महरमों से गुफ्तगू का अंदाज, ठट्ठा लगा करके हंसी हो रही है, मजाक हो, बोलता कुछ नहीं बता रहा, वो आँख, तुम्हारी आँख से डरता है, वो इस वजह से बोल नहीं पा रहा है, लेकिन अंदर अंदर जो इरिटेट होता है ना, ये इरिटेशन क्या करता है? हमारी ज़िंदगी के सुकून को बर्बाद कर देता है। इसी तरीके से औरत को चाहिए कि पैसे का हिसाब नहीं लेना। क्या? अम्मी को, अच्छा ये बेवकूफ़ शौहर क्या करता है, अम्मी ने कहा बेटा 10,000 रुपये चाहिए, ठीक है अम्मी ले लो, ये जाकर उनको बताता है, किसको? बीवी को, क्योंकि दोनों जगह से पॉइंट लेना चाहता है, अम्मी से भी बीवी से भी।
उसी में बर्बाद होता है ये। अब बीवी को बताता है कि अम्मी 10,000 रुपये मांगी थी, मैं दे दी। अब देखिए जो होशियार औरत होती कैसे कैसे बात करती है, कहती है कि ठीक है दे दिए तुम्हें, लेकिन अम्मी को क्या ज़रूरत है, तुम 10,000 दे दो या 50,000 दे दो, उन्होंने अपनी बेटी को दे देते, अपने ऊपर थोड़े लगाते। ऐसे पिन कर देती उसको। वो बीवी क्या करती है, वो पिन मार देती है। ये जो आप बराबर पिन मार रही है ना, इससे शौहर अंदर अंदर तुमसे नफरत करता है। कभी नहीं बोलना है जुमला। क्यों? उसने अपनी माँ को दिया है ना। जो अच्छी औरतें हैं, जो सुकून पहुंचाना चाहती शौहरों को, वो कहती हैं अरे भाई तुम्हारी माँ ने मांगा यार, हमको बताने की ज़रूरत क्या है, तुम्हारी माँ हमसे क्या मतलब, हमारा पैसा काट कर थोड़ा तुमने दिया है। ऐसी बातें करेंगी तब शौहर खुश होगा। तुमने उल्टा पिन मार दिया। लिहाजा इस तरीके से जो है वो सुकून हासिल हो सकता है। अच्छा, अपने हुकूक मिल रहे हैं, आप इस लिहाज से दूसरे के राइट्स में, दूसरे के हुकूक में इंटरफेयर नहीं करें। आखिरी बात, जब शौहर परेशान हो, कभी कभी आपका मोबाइल नहीं मिल रहा है, अब आपने पूछा मोबाइल कहाँ है, अरे भाई जहाँ रखा है देखो, हमें क्या मालूम। ये तरीका नहीं है। भले तुम्हें मालूम है नहीं मालूम हो, ढूंढने में लग जाओ फौरन उसके साथ। वो क्या बोलती, तुम्हारी आदत है हमेशा तुम मोबाइल गायब कर देते हो, जब देखो वहाँ रख कर आए होंगे यहाँ ढूंढ रहे। ऐसा नहीं बोले। क्यों? वो बंदा इस वक्त परेशान है, तुमने परेशानी में जलती पत्तेल का काम कर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, बहुत परेशान थे। ये बड़ी छोटी छोटी बातें हैं जो ज़िंदगी में हमको बर्बाद करती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, आकर के कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा से कि मैं बहुत घबराया हुआ हूँ और ऐसा ऐसा, वो गारे हिरा का पूरा वाक़या। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फ़ौरन जुमले देखिए, भाई आप क्यों घबरा रहे हैं, आप इतने अच्छे आदमी हैं, अल्लाह ताला आपको क्यों बर्बाद कर देगा, क्यों ख़राब कर देगा, आप क्यों डर रहे हैं, आप तो बेवाओं की खिदमत करते हैं, आप यतीमों की किफ़ालत करते हैं। देखिए बीवी का ये कैरेक्टर होता है। परेशानी के वक्त में मज़ीद तुम तेल डाल रहे हो, ये नहीं होना चाहिए। अगर खुश रखना है उसकी परेशानी को अपनी परेशानी समझें। इसी तरीके से क्या कहते हैं, अगर कभी कर्जा हो गया है, शौहर पे कर्जा हो गया है, तो ये बीवी नहीं सुनाने लगे। बात कर दे, बेतुके भी होते, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, जो वाकई में कर दे हैं। आप इत्मीनान दिलाएं, अल्लाह ही सब करने वाला है, अल्लाह ज़रूर मदद, मैं भी दुआ कर रही हूँ। उसके परेशानी में आप ऐसे शेयर करें। माशी तंगी है, उसमें बोले कि थोड़े में हम गुजारा कर लेंगे, कोई ज़रूरी नहीं कि हमेशा हाई फाई ज़िंदगी गुजारी जाए। ऐसे जब बात की जाती है तब क्या होती है, शौहर से आदमी को खुश कर सकता है बीवी को। ये जो अब वो औरतें जो जॉब करती हैं, 4-5 बातें हैं, 3 मिनट और 5 मिनट और बाकी है, 1 घंटा मैंने कहा था, 1 घंटे में आते जाए। जो औरतें जॉब करती हैं, सबसे ज़्यादा मियाँ बीवी के ताल्लुकात ख़राब हैं जहाँ पे दोनों जॉब करते हैं। क्यों? भाई दोनों पैसा कमा रहे हैं ना, तो अब वो शौहर को शौहर समझने के लिए तैयार नहीं है। मैं अपनी बहनों से कहना चाहता हूँ कि थोड़े से पैसे के लिए अपनी ज़िंदगी को बर्बाद नहीं करें। ठीक है, आप कमा रही हैं, आपका हक़ है, लेकिन उस पैसे की बुनियाद पर उसकी कव्वामियत ख़त्म नहीं हो रही है। वो कव्वाम आज भी है, वो तुम्हारा शौहर है, वो राज़ी रहेगा, तुम्हारा इंतकाल होगा तो जन्नत की खुशखबरी आज भी तुम्हारे लिए है, भले आप जॉब कर रही हैं। तो सबसे पहले जो लोग कमा रही हैं वो अपनी कमाई का एहसान शौहर पे न जताएं, तब शौहर को खुश रखा जा सकता है। नंबर 1। नंबर 2, अगर 2 तरीके के जॉब होती हैं, कुछ औरतें ऐसी हैं या कुछ मर्द ऐसे जालिम हैं कि सारी सैलरी ले लेते हैं, कमाती वो है, ये तो खैर बहुत बड़ा जुल्म है। औरत के हाथ में अगर सैलरी है, पैसा उसके हाथ में आता है, वक्तन फ़वक्तन शौहर को जब देखे परेशान तो बोले परेशानी की ज़रूरत है, मेरे पास पैसे जो आप बताएंगे मैं देती हूँ ना, तुम्हारे बच्चे हैं, हमारे भी बच्चे हैं, हमारा भी घर है, तुम्हारा भी घर है। ऐसे जब गुफ्तगू करेंगे ना, तब शौहर को खुश रखा जाएगा, ख़ासकर जॉब करने वाली। अपने ऑफिस के मर्दों को कभी भी अपने शौहर के सामने घर में नहीं बुलाएं। शौहर को बहुत टेंशन होता है। पिकनिक अगर हो रही है ऑफिस की तरफ से
تو وہ صاف صاف کہہ دے کہ میں اگر آؤں گی تو اپنے شوہر کے ساتھ آؤں گی، اور اگر شوہر الاؤڈ نہیں ہے تو میں تم مردوں کے ساتھ پکنک کرنے نہیں جاؤں گی۔ یہ شوہر بولے گا کچھ نہیں کیونکہ تم کما کے دے رہے ہو نا، اسے بولے، لیکن اندر اندر جو اریٹیٹ ہوتا ہے وہ زیادہ خطرناک بات ہوتی ہے۔ لہذا اس کو یہ سمجھانے کی کوشش کریں کہ میں ایسی پکنک میں شامل نہیں ہوتی۔ یہ چند باتیں ہیں جو آپ کے سامنے میں نے رکھنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا